جس دین نے سب سے زیادہ بھیک مانگنے سے منع کیا ہو، محبت سے محنت کر کے کھانے پینے اور جد و جہد کر کے اپنے ہاتھ سے کمانے کا سبق دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے اسی دین اسلام کے ماننے والوں میں بھیک مانگنے کا تناسب سب سے زیادہ ہو؟ ہر جگہ بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ نظر آئے، راستوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں، گھر گھر پر دستک دے کر بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کا کیا سبق ہے؟ خواتین و حضرات، اگر آپ ان 10 20 روپے مانگنے والے پیشہ ورانہ بھکاریوں کو خیرات دیتے ہیں تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی۔ مدینہ والی ہے کہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ کر مانگ رہے ہیں تو گویا وہ اصحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ تو بالکل نہیں بول سکتے تھے، یعنی واقعی وہ مدد کے طالب ہوں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی اپنے گھر واپس گیا اور ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون ان دونوں چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں 1 درہم میں اسے خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ نے یہ بات 2-3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا کہ میں ان چیزوں کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں، اور اب آپ نے اس انصاری کی طرف اپنی توجہ کی۔ آپ نے اپنے اس صحابی کو 1 درہم دے کر فرمایا کہ اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ بازار سے کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ دوستو، 15 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس نے 10 درہم جوڑے ہیں، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر پورا نشان ہو۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعے میں 2 پہلو پوشیدہ ہیں، یعنی ایک تو بظاہر ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، لیکن دوسرا وہ لوگ جو خیرات ان پروفیشنل بھکاریوں کو دیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں، اس واقعے میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ اس واقعے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ صحابی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر جھوٹ نہ بولتے۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کے گھر کا کل اثاثہ 1 ٹاٹ اور 1 پیالہ ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ قاوی اور کمانے کے قابل تھا، لہذا آپ نے اسے کچھ دینے کے بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، یعنی محنت کی طرف اس کا خیال کروایا۔ پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتلائی، جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔
یہ تھا ہمارے پیارے آقا کا انداز۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ شخص کے مانگنے پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو کسی چیز کا ضامن ہو اور اس پر ضمانت پڑ جائے، جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے اور پھر رک جائے۔ دوسرا وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان 3 قسم کے لوگوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ گویا یہ اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں محنت مزدوری کر کے کمانے اور کھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کی حد میں ہے۔ اسلام میں پیشہ وارانہ بھیک مانگنے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے، تو وہ سوال کے ذریعے آپ کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ گناہ کی حد کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر جو اس کے لیے صبح اور شام کی غذا کا کام دے سکے۔ ایک اور روایت میں یہی الفاظ اس صورت میں ہیں کہ 1 دن یا 1 رات اور 1 دن پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ دوستو، اب ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو ہمیں ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پروفیشنل گداگر ہیں، وہ تو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان پر ترس کھا کر جو انہیں مدد کرنے کے بہانے سے ان کی مٹھی میں 10-20 روپے چپکا دیتے ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا اور آپ کو ان کا طرز عمل بتا دیا کہ جب ایک صحابی ان سے مدد طلب کرنے آئے تو آپ نے اسے محنت کی راہ دکھائی، یعنی اس کی اس طرح مدد فرمائی کہ وہ حلال رزق کمانے کی طرف جائے، نہ کہ بھیک مانگنے کی طرف۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو تنگ دست ہوں تو ضروری ہے، مگر وہ بھیک مانگنے کے بجائے ان کی غیرت اس چیز سے گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ کسی کے آگے دراز کریں، بلکہ وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جو اگتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یوں ہی اللہ کئی گنا بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ دوستو، اس فرمان کے بعد تو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے مطابق بھیک مانگنے والوں کی اور اس مافیا کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور کسی کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کسی بھی محنت کرنے والے کسی بھی مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا انتخاب کیجیے جو بھیک مانگنے پر اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں اور محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔
اگر آپ کہیں پر کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر فوڈ سرو کرنے والے کو آپ ٹپ کی صورت میں اضافی رقم دے کر مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے مزدور وغیرہ بلاتے ہیں تو اس کو اس کی محنت سے زیادہ، طے شدہ اجرت سے زیادہ آپ دے کر بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور اگر آپ اللہ کے دوست کی مدد کریں گے تو اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جو لوگ ہر ایک سے ہر وقت ہر چیز مانگتے ہیں انہیں ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہی کو بھیک کہتے ہیں، اور یہ انسان کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ اس سے خودداری ختم اور شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ آئندہ ان پروفیشنل بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں گے اور اس مافیا کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ضرور میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے۔ ہمارے اس اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔